یہ پہلے لوگ بول رہے تھے کہ علماء فتویٰ کیوں نہیں دے رہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، علماء فتویٰ نہیں دے رہے۔ جب فتویٰ آ گیا ابھی ان کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ اس فتویٰ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کوئی جہاد پہ گیا یا نہیں گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ الگ بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس فتویٰ نے منافقین کو ظاہر کیا پاکستان کے اندر، اس فتویٰ کے ساتھ، اس فتویٰ کے جاری ہونے کے بعد منافقین اور ایجنٹ ظاہر ہو گئے کہ کون منافقین ہیں، کون ایجنٹ ہیں، مسلمان کے خیر خواہ کون ہے، مسلمان کے دشمن کون ہے، یہ فوراً ظاہر ہو گیا۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علماء کرام کے اوپر تنقید، ان کی گندی زبان، گندی سوچ اندر سے ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ان کا یہ چال تھا، ان کا ایجنٹا تھا، جس ایجنٹے پہ یہ پل رہے تھے، جس ایجنٹے پہ یہ اپنے گھر کا چولہا چلا رہے تھے، جس ایجنٹے کے اوپر یہ روٹی کا ٹکڑا ان کو مل رہا تھا، جس ایجنٹے کے تحت یہ پاکستان میں جی رہے تھے، مسلمان کا لبادہ اڑ کر کے، اللہ کا شکر ہے اس فتویٰ کے آنے کے بعد یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا، پتہ چل گیا یہ ایجنٹ ہیں، یہ ایجنٹ ہیں اور یہ منافقین ہیں، یہ مسلمان کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنے اندر کا بھڑاس نکال دیا۔ کیوں؟ کہ سالہ سال ان کے اوپر محنت ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر ان کے اوپر محنت ہو رہی تھی، ان کو جو پیسہ مل رہا تھا، جس ایجنٹ پہ کام کر رہے تھے، ان کا ایجنٹا ختم ہو رہا تھا۔ فتویٰ کے جاری ہونے کے بعد ان کو ڈر ہو گیا، اگر یہ فتویٰ علماء نے دے دی، ہم خاموش ہو جائیں گے، ہماری روٹی بند ہو جائے گی، روٹی بند ہو جائے گی، جس کے خرچے پہ ہمارا گھر کا چولہا چل رہا ہے، ہمارے بچے پل رہے ہیں، ہم یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ گندی سوچ پھیلا رہے ہیں، یہ پیچھے سے پورا پیسہ بند ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے زبان گندی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اے فواد چودھری، اس کا تو کوئی قبلہ بھی نہیں ہے، کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا یہ مخلوق کون سی ہے۔ اور اس نے بھی تنزیہ باتیں شروع کر دی۔ جس بندے کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، جس بندے کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، ابھی وہ بھی علماء کے اوپر آ کے تنزیہ کرے، یہ تو آپ سمجھیں قیامت کی نشانی اور کیا ہے۔ اور سلام اس یہ نوجوان یاسر عمار نامی یہ نوجوان ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن اس نے اس کو بر وقت دبوچ لیا، اپنے باتوں میں پھنسا دیا، ڈھونڈ رہا اس کو، لیکن فواد چودھری مل ہی نہیں رہا، وہ مل ہی نہیں رہا، ڈھونڈ کے تھک گیا۔ جیلم جا رہے، کہیں جا رہے، بھائی میں آیا ہوں، آپ بات میں سچا ہو جائیں، میں مسلمان لے کے آیا ہوں، میں پاسپورٹ لے کے آیا ہوں، سچا ہو جائیں، لیکن ایسے بل میں چھپ گیا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اور اس کے بعد ایک مروت نام کا بندہ، نہ اس کی بات میں وزن، نہ اس کو اخلاق کے دائرے میں بات کرتا ہے، نہ اس کی شکل، نہ اس کی سوچ، اور وہ بھی اس فتویٰ میں آ کر کے بھڑاس میں آ کر کے مفتی تقی دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، گندی زبان، جن کا ان کا اپنا سوچ میں نہیں ہے، نہ نظریہ ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ تربیت ہے۔ انہوں نے بھی مفتی تقی صاحب کے اوپر زبان گندی استعمال کر دی۔ وجہ کیا؟ فتویٰ جاری کیوں ہوا؟ اس فتویٰ کے ساتھ ہماری سوچ، ہماری جو ایجنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے اندر یہ علماء کی نفرت پیدا کرنے کے اندر یہ ان کا ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں کے اندر علماء کی نفرت ڈالنا، جیسے انگریز کے زمانے میں انگریزوں نے یہ بیج بویا ہے، اس کی پہرے دار یہ لبریز کر رہے ہیں، اس کی یہ پہرے داری، اس بوجھ کی، اس بیج کو آبیاری کرنے والے یہی لنڈے کوٹ کے لوگ ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ علماء کی اور مسلمانوں کی عوام کے درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے۔ جب یہ مسلمان نوجوان اپنے علماء سے مل گیا، یقین کریں کہ یہ پھر اس دنیا کی فتح کر لیں گے۔ ان کی یہ سوچ، ان کو یہ خرچہ ملتا ہے کہ نوجوان کو جتنا ہو سکے علماء سے بد زن کریں، علماء کے باتوں میں نہ آئے۔ اگر علماء کی باتوں میں یہ نوجوان آئیں گے، یہ بھوکے مر جائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی گھاٹ نہیں ہے، نہ ان کا نسل ہے، نہ دھرم ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ یہ ان کا صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو دور کر دیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ نوجوان مسلمان پاکستانی اپنے علماء کی باتوں میں آتے ہیں، اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، اپنے علماء کو ان کو اعتماد ہے، اور ان کا پورا جو ان کا ایجنٹ ہے ان پہ پانی پھر گیا ایک فتویٰ کے، ایک فتویٰ میں۔ یہ الگ بات ہے، کسی کو گیا نہیں گیا، جہاد میں کوئی گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس فتویٰ نے ایجنٹیں اور منافقین اور ایجنٹوں کو ظاہر کر دیا کہ کون مسلمان کا خیر خواہ ہے اور کون مسلمان کا دشمن ہے۔ آپ یہ اس بات سمجھیں، ان کی باتوں میں نہ آیا، یہ آپ کو کبھی کبھی میٹھے سخت بات دکھاتے ہیں،
آپ کو نعرے لگا کے سب لاکھ دکھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ دین کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، نہ ان کے اندر کوئی بھی ٹک کے برابر بھی غیرت نہیں ہوتی۔